عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کو بلائیں. بن بلائے لوگ بڑے بھاری پڑتے ہیں. بندے نے کھانا بنایا ہے ایک آدمی کا دو کا، اس کے ساتھ دو اور آ جائیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے جو کہنی تھی کہہ دی. اب بات جو کہہ دینی چاہیے تاکہ تھوڑا بہت تو ماحول بدلے. اب ضروری تھوڑی ہے بھئی آپ سے جب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کلام پڑھیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ دوسرا کلام ضرور پڑھیں گے؟ کہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اور مجھ سے اگر فرمائش کر دی ایک تقریر کی اور تو کیا ہوگا؟ بتاؤ آپ. جی جی مطلب آپ سے فرمائش، کچھ لوگ تو خود اپنی جیب میں پرچے لکھ کے لے جاتے ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو ایک پرچہ آیا ہے اس میں یہ نعت لکھ پڑھ دوں. الگ خود لکھ کے جاتے ہیں، ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں. برا نہ مانیے گا میری بات کا. ویسے آپ برا مان بھی جائیں گے تو میرا آپ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. سبحان اللہ بول کے بتاؤ تاکہ لگے کہ ابھی آپ جاگ رہے ہو. سبحان اللہ کہنے سے مجمع میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مولانا بہت اچھا ہے، نہیں نہیں. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ بڑا پاک ہے. اللہ پاک ہے. کون ہے اللہ؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. حضور فرماتے ہیں یہ لفظ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. یہ جو لفظ ہے جب ختم بخاری ہوتی ہے تو علماء بیٹھے ہیں تو اس کا بات، یہ حدیث جب پڑھائی جاتی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جس کے اعمال میں نامے میں یہ لفظ ہوں گے یہ تو اللہ اس پر قیامت کے دن بڑا فضل فرمائے گا، بڑی مہربانی کرے گا. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. جب کوئی شاعر نعت اچھی پڑھ رہا ہے یا مقرر کی آواز اچھی لگ رہی ہے اس کی باتیں، تو جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مقرر ہے اس کی تعریف ہے، نہیں نہیں، شاعر کی. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آواز والا اتنا خوبصورت ہے، اس کی آواز اتنی خوبصورت ماشاء ہے تو اللہ. جس نے اس کو بنایا ہے وہ رب کتنا عظیم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان نظر آتی ہے بندوں کو دیکھو، بندوں کی آنکھوں دیکھو، ہاتھ دیکھو، پیر دیکھو. یہ انگلیاں پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کے ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے کہ ایک انگلی کے برابر دوسری انگلی بنا دے، بے شک. اور اللہ نے ہر انسان کو یہ انگلیاں دی ہیں. لوگ ناشکرے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے. آپ بتائیے آپ اپنی ایک آنکھ 1 ارب کی بیچ دو گے؟ بیچو گے؟ ایک پاؤں کتنے ارب کا بیچو گے؟ شکر نہیں ادا کرتے، اسی وجہ سے پریشان ہے مسلمان. ناشکری انسان کو ذلت کے گڈھے میں لے جاتی ہے اور شکر انسان کو عروج بخشتا ہے، ماشاء اللہ کمال بخشتا ہے، دوام بخشتا ہے، ماشاء اللہ. بلکہ محفوظ کرتا ہے نعمتوں کو. شکر یاد رکھیں، صحت پہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. میرے حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، کتنے وقت کا؟ ایک وقت کا. اور اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے تو فرماتے ہیں وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے ناظم صاحب نے نظامت تو اچھی کی مگر میرے بارے میں جو انہوں نے کہا ان کی اپنی محبت ہے، میں تو اس لائق نہیں. اللہ میں تو بھئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یہی نہیں پتا میں جنتی ہوں یا جہنمی. اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایک بار مجھے خبر نہیں ہے. اللہ. اس وجہ سے میں کسی کی نہ تو تعریف سے خوش ہوتا ہوں نہ کوئی میری برائی کرتا ہے تو مجھے کوئی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا. اس وجہ سے کہ اگر میرا رب مجھے بخش دے تو کسی کے کہنے سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا. اگر کوئی بتا دے کہ تم واقعی میں جنتی ہو، جیسے میرے بارے میں انہوں نے ابھی کہا ولی کا لفظ استعمال کیا، میں کام گیا بھائی. میں تو کسی ولی کے پاؤں کی دھون کے برابر بھی نہیں. اللہ. میرے لیے بڑے لفظ سب سے گزارش ہے نہ کہا کریں، میں اس لائق نہیں ہوں. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. ماشاء اللہ. مجھے معاف کرنا بھائی، تھوڑا سا بوجھ تھا میرے اوپر تو میں نے اپنا اتار دیا، جی جی ماشاء اللہ. تھوڑا سا تکلیف تھی ایسے.
ویسے حضور کے نام پہ تو آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں، حیوان بھی بولتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بول نہیں رہے، اس وجہ سے بات بیان کر رہا ہوں۔ اچھا آپ بتائیے زبان کس کی ہے؟ اللہ نے آپ کو دی ہے نہیں دی؟ جی ہے نا؟ یہ قلندر سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یعنی ایک جو بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا، اس نے ایک بکری کا شکار کیا ہے، بھوکا تھا، بھیڑیا نے جیسے شکار کیا نا، اتنا موزور تھا وہ بکری چرانے والا، اس کے منہ سے چھین لیا آگے جا کے۔ بھیڑیا غصے میں پہاڑ پہ چڑھا اور وہیں سے بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے میرا جو غذا بنائی ہے تو نے میرے منہ سے چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حیرت ہے، بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے؟ اور مجھے بھیڑیوں کے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں مانتا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اب دوڑا دوڑا آدمی مدینے گیا، پوری بات حضور کو سنا کے مسلمان ہو گیا۔ اب کوئی صحابی آتا تو حضور کہتے فرماتے اس کو بھی بتا، پھر کوئی صحابی آتا اس کو بھی بتا۔ جتنے صحابہ آئے اس نے سب کو بتایا، اور سب کو بتانے کے بعد میرے نبی نے یہ پیغام دے دیا کہ میرے عاشقوں کو میری تعریف بتاؤ تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ جلسہ کرانے والے لڑکوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اتنی محفل خوبصورت سجائی تھی، آمین۔ کچھ چیزیں جو خراب تھی میں نے اس کے بارے میں بات کر دی۔ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں کہ اب جلسوں کا ٹائم پہلے بزرگوں والا ٹائم نہیں ہے، پہلے پوری رات ہوتے تھے جلسے، لوگ مضبوط تھے، اب ایسے نہیں، اب اپنے تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ہے نا؟ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا ماشاء اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی پڑھ دوں؟ ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ سارے علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ میں اس ذات کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں، پوری کائنات میں کسی نبی کی ماں کا نام لوگوں کو پتہ نہیں الا ماشاء اللہ علماء کو پتہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے کسی کو؟ آپ ڈریے مت، مجھے بھی نہیں پتہ ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام الا ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ کی امی کا نام یحییٰ، زکریا، یوسف، یعقوب علیہم السلام۔ ان انبیاء کے اسماء گرامی آپ کو معلوم ہے؟ ان کے نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا؟ نہیں پتہ نا؟ ان کی امی کے؟ کیوں؟ ان کی ماؤں کے نام نہیں پتہ، مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے شہرتیں عطا کی ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے نا، ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے مالک، میری آمنہ ماں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضور کی امی کی قبر پہ حاضری کی ہے ایک شیخ ابو ناصر کے ساتھ، وہ رمضان کے مہینے میں 21ویں یا 22ویں رات میں سحری کے وقت میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں طواف کیا ہے مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، مگر وہ لطف مجھے کبھی کعبے میں بھی نہیں آیا جو حضور کی امی کی مبارک تربت پہ کھڑے ہو کے آیا، جو برکتیں ملی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں بدبخت۔ یار یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ جنت میں جائے گی، وہ جنت میں، جلدی بولو، وہ جنت میں، جائے گی وہ جنت میں۔ یونس جس کے پیٹ میں رہے وہ جنت میں جائے گی۔ بتاؤ پھر جس کے پیٹ میں 9 مہینے آمنہ کا لال رہا، اللہ کا نور رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملک دو جہان
میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ارے رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، زندہ باد زندہ باد، رحمت کا سائبان ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے، اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے، زور سے بولو، میرے نبی کی، میرے ماشاء نبی اللہ، کی۔ اچھا سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان، کیا کہتے ہیں؟ اور امی جان ہوتی بھی ہے، امی جان ہوتی ہے، جو بچے پہ جان نچھاور کر دے وہی تو جان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دوسری جگہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ آفت جان کے مترادف ہے، اصل جان تو مائی ہوتی ہے، اس کو جان کہو، وہ جان نچھاور کرتی ہے، اور یہ لفظ استعمال نہ کرو کہیں اور، وہ مائی جان ہے، سب کی ماں سب کی کیا ہے بولو؟ سب کی کیا ہے؟ جان۔ اب یہ شعر سماعت کریں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، سمجھاؤں گا نہیں زیادہ اور۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات سیدی شباہت میاں صاحب کی بلا، عظمت والدین، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، پڑھو، سوچو کہ کس کی جان ہے، ہائے 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 ہائے، اور نبی کی، یہ جو غیر مسلم ہے نا وابی دیوبندی، جی، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ، حضور کی امی کے ایمان پہ شک کرتا ہے اس، توبہ توبہ، یہ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، جی، مگر ہم سنی کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، سنو، ماشاء اللہ، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ارے واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پڑھو نا، ایمان ہی ماشاء ایمان اللہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ میاں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ، اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اس کا ایکو کم کریں، ایکو تو اتنا ہی ہے نا، بس اس کا ہلکا سا ٹریبل اور بڑھائیں، ہلکا سا بیس بڑھائیں، بس آواز نہیں بڑھانی، آواز ٹھیک ہے، باقی میری آواز ٹھیک ہے، اس کو مینٹین کر لوں گا میں۔ ماشاء اللہ، میں نے کبھی کسی مائک والے سے شکایت نہیں کی، چونکہ اللہ نے مجھے پرسنل مائک اچھا دیا ہے نا، کچھ لوگوں کی آواز بیچاروں کی کبھی کبھی لگ جائے تو سارا نزلہ اتار جاتے ہیں مائک والے پر، کام خود کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو مائک خراب، سمجھا کرو ان لوگوں کو، ہے نا، ان کو پتا ہے بے عزتی میری ہونی ہے مگر چلو مائک والے کی کر دیتا ہوں، ہاں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، جی ماشاء میری اللہ، بات غلط تو نہیں؟ ہاں، عزت تو سب کی ہوتی ہے نا، صحیح ہے حضرت، بھائی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہ پڑھیے، ماشاء اللہ، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مت پڑھیے، اس طرح تو کریے نا، مت پڑھیے بیٹھ جائیے،
کھانا اچھا نہیں لگ رہا مت کھائیے، برائی مت کیجیے اس کی. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ؟ ہاں. محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ. اقبال سے کسی نے کہا ہے اقبال میر آپ سے بڑا شاعر ہے اور غالب بھی آپ سے بڑا شاعر ہے، مگر اس کے اشعار لوگوں کو یاد نہیں، ان دونوں کے، مگر آپ کے شعر لوگوں کی زبان پر ہیں. کیا بات ہے، بات تو صحیح ہے نا. میر کے شعر بھی لوگوں کو یاد نہیں، حالانکہ میر بہت بڑا شاعر ہے. اس کے ایک دو شعر مجھے یاد ہیں. ایک شعر اس کا یہ ہے: سادات نظرے گردش حالات ہو گئے، سادات نظرے گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے. یہ میر تقی میر کا شعر ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے. سادات نظرے گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے. اب اقبال سے کسی نے کہا آپ کے شعر یاد ہیں. مسلمان کوئی ایسا نہیں ہوگا سنی جسے اقبال کا یہ شعر یاد نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کوئی ایسا شاعر نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا. اقبال سے کہا یہ اتنے شعر جو آپ کے لوگوں کی زبانوں پر آ گئے، غالب سے زیادہ آپ مصروف مقبول ہیں اور زیادہ آپ کے شعر لوگوں کو ازبر ہے. اس کی وجہ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہنے لگے میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا تھا، اس وجہ سے میرے شعر یہ عام زبانوں پر آ گئے، زبان عام و خاص ہو گئے. اب مجھے بتائیے ذرا غور کیجئے، جس نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا اس کے 3-4 شعر عوام کو یاد ہو گئے، پھر اس بریلی والے نے کتنا درود پڑھا ہوگا. بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سید صاحب، بہت اچھا. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میاں، زندہ باد، بہت اچھا. واہ اس کا مطلب یہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو درود پڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا پڑھے بولو؟ درود. درود پڑھو تو مومنو قرینے سے حضور خود ہی آ جائیں گے مدینے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ چوراہے پہ بیٹھ گئے صاحب، حکومت بڑی خراب ہے. مسلمانوں نے اتنا اس کو کیا ہے، ہر جگہ حکومت بڑی خراب ہے. یہ بتاؤ، آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں حکومت کے بارے میں بات نہیں کروں گا، آپ سے کچھ سوال کروں گا. کسی بھی حکومت والے نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ کہا ہے کسی سرکار والے نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے؟ کہا ہے؟ ماشاءاللہ. کسی نے کہا ہے کہ اگر مسلمان عورتیں بے پردہ نہیں گئیں تو ان کی شادیاں نہیں کروائیں گے ہم، یعنی شادیاں نہیں ہونے دیں گے مسلمانوں کی؟ مسلمان عورت اگر پردے میں جائے گی، ٹائٹ لباس پہن کے نہیں جائے گی تو پکڑی جائے گی. کس نے کہا؟ کسی نے کہا کہ اگر گھروں میں قرآن نظر آ گئے اور قرآن پڑھتا ہوا نظر آ گیا کوئی ٹرین میں، گھر میں، تو اس کو ہم پکڑ لیں گے، جیل میں ڈال دیں. کہا ہے کسی نے؟ نہیں. کہا ہے کسی نے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے کیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ صحیح کر سکتے ہو؟ بولے نہیں. میں کہا جو کر سکتے ہو وہ کرو نا یار، فالتو کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر لوگوں میں بیٹھے، ادھر بیٹھے، ادھر چوراہے پہ بیٹھے، فلاں کی حکومت، ادھر بات چل رہی ہے مہاراشٹر میں، سرکار مہاراشٹر میں چناؤ ہو رہا ہے اور یہاں یو پی کا آدمی آپس میں گڑا بھاگ کر رہا ہے. ٹرینوں میں دیکھو بدھان سبھائیں لگ رہی ہیں، ہر چوراہے پہ مسلمان بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بڑی یہ ہو رہی ہے، بڑے. ارے تو پاگل ہے، تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے. سن میرے بھائی، اللہ نے تجھے فالتو ان چوراہے پہ بیٹھ کے، چائے کھانوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تجھے اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر،
میلاد مصطفیٰ. ارے بابا زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا سید صاحب, بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ 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 واہ. آپ کو یہ فالتو باتیں کر رہے ہو آپ. الحمدللہ ہمارا اسلام آزاد ہے, ماشاء اللہ. ہمارا یہ ایسا ملک ہے جہاں کسی بات پر کوئی پابندی نہیں نہیں, کچھ چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے ملک کو کہو گے کیا؟ کیا بات ہے. چند لوگ ہیں, الحمدللہ یہاں اچھے لوگ بستے ہیں. ہمارا ملک اس پاکستان سے بہتر ہے جس میں مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں. اللہ بے شک حق ہے حضرت, حق ہے حق ہے حق ہے. واہ 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 واہ, کیا خیال ہے؟ بہت اچھا بہت اچھا. پاکستان کے نعرے یہاں نہیں لگنے چاہیے. پاکستان کے لوگوں سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ بولو ہمارا کیا تعلق؟ کچھ نہیں, کوئی تعلق ہمارا ہے نہیں. اگر ہوتا تو ہمارے بزرگ وہاں جاتے. کیا بات ہے. اور ہم کسی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم نے فرمایا میرے باپ کی خبر یہی ہے, مصطفیٰ رضا یہی رہے گا, یہی سے اس کا جنازہ اٹھے. ہائے ہائے, بہت اچھا سید صاحب, زندہ باد. ہائے 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 ہائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چند لوگوں کی وجہ سے کوئی ایسے لفظ نہ بولو. بہت اچھا. میں جو بات کر رہا تھا, ڈاکٹر محمد اقبال, ماشاء اللہ. اقبال کہتا ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ روزہ رکھنے پر پابندی, نہ قرآن پڑھنے. ہم خود اپنے اعمال, شامت اعمال ہے یہ, صحیح ہے حضرت. واہ, اپنے اعمال پہ دھیان نہیں دے رہے. مولانا صاحب آئے اور نعرے لگاؤ, ایسے لگاؤ, پاگل, کوئی بات ہی نہیں, اس کے خلاف نعرے لگا دیے, ادھر وہ صاحب کیس ہو گیا. بالکل نہیں, دماغ سے کام کرو, صحیح, حکمت سے کام کرو. بے شک. آپ کو لوگ پھنسانا چاہتے ہیں, آپ کو پھنسنا نہیں ہے. بے شک. دماغ سے کام لو, دعائیں کرو اللہ سے. جب کام شمشیروں سے نہ چلے تو پھر تدبیروں سے ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. دماغ سے کام لو. اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو, میری بہنیں سنیں اور بدتقلی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو, ڈیکوریشن کر لو, کیسی ٹائل لگا لو. آج کل تو باتھ روم کی ٹائل الگ ہے, کمرے کی ٹائل الگ ہے, کچن کی ٹائل الگ ہے, ساری ٹائلیں الگ ہیں. یہاں کا جھومر الگ ہے, یہاں کے بلف کا کلر الگ ہے, یہاں کی دیوار کا کلر الگ ہے. بہترین گھر بنا لو, مگر اقبال کہتا ہے کیسے ہی محل بنا لو, مگر ان گھروں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ذکر نہیں ہوگا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکان کی زینت مکان سے نہیں مکین سے ہے. بے شک بے شک, واہ واہ واہ. کس سے ہے بولو؟ مکین سے. واہ, وہ کہاں گئے کمیٹی والے بڑے اچھل رہے تھے, وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ نہیں وہ چلے گئے حضرت. میری آنکھیں بڑی تیز ہیں, وہ میں سامنے دیکھ رہا تھا. یہ تو آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ شاعر لوگ نعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں ان کا ہمارا کام ہو گیا, وہ کیا ضرورت ہے. صحیح حضرت. تو ہم ہی لوگ ان لوگوں کو جھیلتے ہیں کہ بھئی اب پڑھو, ہم بیٹھے چلو. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. میں تو سارے شاعروں کا خادم ہوں, کچھ بات بھی کہتا ہوں تو ایسے کہتا ہوں برا نہ لگے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ کتنی خوبصورت گھر بنا لو, اگر گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہیں. پہلے کے لوگ کتنے سمجھدار تھے, شادی کرتے تھے, لڑکی دیکھتے تھے اپنے لڑکے کے لیے یا بھائی کے لیے, تو وہ کہتے تھے اگر خراب ایک بھی عورت آ گئی نا تو پورا گھر برباد کر دے گی, گھر بگاڑ دے گی, خاندان کی بالکل عزت خراب کر دے گی. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی نانی کو چیک کرو. اب ایک آدمی کو بھیجتے تھے, جاؤ فلاں گاؤں میں اس کی نانی ہے, دیکھو اس کی نانی کیسی ہے. اب وہ نانی کو چیک کر رہے ہیں, نانی ٹھیک ہے تو وہ سوچتے تھے کہ پھر بیٹی بھی ٹھیک ہے, بیٹی ٹھیک ہے تو پھر نواسی سی کے میرا گھر اجڑے گا نہیں, تو خرچ کرتے تھے پیسہ. رشتے سے پہلے دیکھ بھالی ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. جاہل لڑکیاں, بیکار, بےہودہ, بے پردہ, ان کی شادی باپ مالدار ہے تو ہوتی چلی جا رہی ہے. اے فراٹے سے رشتے آ رہے ہیں, اور اب بالکل نیک لڑکی, قرآن پڑھنے والی, پردہ کرنے والی, نیک شریف, اس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. اور ادھر جاہل اور مالدار کی لڑکی کے خوب رشتے ہو رہے ہیں, اس بگڑے ہوئے کے خوب رشتے ہو رہے ہیں, اس کی بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں. مگر جب
وہی اسے نکالتی ہے نا اسی حاجی جی کو جس نے پسند کیا تھا اپنی لڑکی کے لیے مالدار رشتہ. کیا بات ہے میاں، واہ 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 واہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کوئی حاجی جی جہیز مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کا حج نہیں ہوا. بہت اچھا، صحیح ہے حضرت، واہ واہ. چونکہ برائیاں تو حج سے ختم ہو جاتی ہیں. جی میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا، حاجی ہیں مگر اندر سے ہیں پاجی، ہے نا، واہ 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 واہ. جہیز کے بھکاری. بھکاری ہے وہ آدمی چاہے اربوں خربوں کا مالک ہو جس نے مانگا جہیز، بیکاری ہے وہ. اور آج کے زمانے کا مجاہد لڑکا وہ ہے جو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے ابا صرف نیک لڑی کی دیکھو. میرے نبی نے فرمایا دیندار دیکھو، اور کہے کہ مجھے کسی کی کوئی بھیک نہیں چاہیے، مجھے جہیز نہیں چاہیے، چونکہ مجھے میرے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کافی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات. بہت اچھا، واہ 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 واہ. ماشاء اللہ میاں، زندہ باد. واہ 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 واہ. کاریں مل گئی تیل نہیں ڈلے. اللہ 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 اللہ. جہیز میں کاریں ملنے والوں کو تیل نہیں ڈلے، آخر میں بیچ دی اس بھکاری نے. جب تیری اوقات نہیں تھی تو کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اپنے کسی کے دیے سے بھلا نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے تو بھلا ہوتا ہے. پاگل پن میں اب لڑکیاں بیٹھی ہیں شریف نیک پرہیزگار، اور ادھر مالدار کی لڑکی کی. اب وہ جیسے ہی شادی ہو کے گئی، اب جس کو ڈھونڈا تھا اسی بڈھے کو نکالا، چل نکل یہاں سے. وہ کہنے لگا ارے بیٹی کائے کی، تو نے تو میرے باپ سے جہیز لیا ہے، میرا سودا کیا ہے، تیرا میرا کیا تعلق ہے، تو پیسے پہ مرا ہے، پیسے پہ. اب نکل گئی. اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے نانی دیکھو نانی، نانی ٹھیک ہوگی تو بیٹی ٹھیک ہوگی، بیٹی ٹھیک ہوگی تو نواسی ٹھیک ہوگی. اب بغیر کسی مثال کے دیکھو، اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو. اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو، اور نواسی دیکھنی ہے تو زینب کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو، حسین کی بہن دیکھو. نہ حسین کی نانی کی طرح کسی کی نانی ہے، نہ حسین کی ماں کی طرح کسی اور کی ماں ہے، نہ حسین کی بہن کی طرح کسی اور کی اس زمانے میں بہن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا میاں، زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. مائیں ڈرتی تھیں تو بچے بھی ڈرتے تھے. باپ مسجد میں لے کے جاتا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچے کے. خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں گواہ تھیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی جب بچہ سجدہ کرتا تھا تو مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا تھا میرا باپ یہیں پہ مجھے لایا تھا، مالک وہ تو چلا گیا قبر میں، اب اسے تو بخش دے میرے کریم. تب تم نے کوئی نیکی کا راستہ چلایا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتاؤں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، مگر ایک نماز میں نے اپنے والد صاحب کہ میرے ابو کو 25 سال ہو گئے، میں بہت چھوٹا تھا، ایک نماز مجھے یاد ہے، اور بھی پڑھی ہوں گی، میرے پیچھے بھی میرے والد صاحب نے نماز پڑھی، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے گناہ. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، کوئی نیک آدمی مر جائے تو اس کے لیے دعا نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں یہ دعا کرو درجات بلند کرے، مغفرت کے گناہ کی برا مان جائیں گے کہ اللہ ان کو گناہ معاف کرے. صحیح بتا رہا ہوں، یہی حالات چل رہے ہیں. اب درجات ہوں گے تو بلند ہوں گے نا. واہ 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 واہ. دیکھو میری بات برا نہ ماننا، جو میں دیکھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں. دعا کرا کرو. کس کے لیے؟ اب کوئی اللہ کا ولی ہے ظاہر ہے تو وہ تو اس کو خیر سبحان اللہ. اب ہمارے جیسے عام لوگ مرے تو میری تو بخشش کے لیے دعا کرو بھائی. میری موت کے بارے میں سنو تو آپ یہی دعا کرنا اللہ نے میرے جو گناہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ضرور دعائیں، یہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کا میرے اوپر حق ہے. یہ دعائیں کرو. اب توجہ کرو، باپ اچھا تھا، ماں اچھی تھی، اور پہلے ڈرانے والے لوگ بھی تھے. اب کو ڈر بالکل ختم ہو گیا مسلمانوں میں سے. کہیں کوئی ڈرتا ہے؟ سب تو جنتی ہیں. دیکھ لو
کوئی ایسا بیٹھا ہی نہیں ہوگا جس کو لگتا ہوگا کہ میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. نہیں نہیں، پیر صاحب نے اتنی زبردست قسم کی گارنٹی دی ہے کہ اب پیر صاحب کے پیچھے ہے. پیر صاحب نے کہا میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، بالکل لے کے جاؤں گا. ہاں جنتیں بانٹی، حالانکہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں راشن نہیں بانٹا اگر جنتیں بانٹی. ان کو خبر ہے کہ جو چیز مجھے آسان ہے وہی بانٹوں گا. اب وہ ہم میرے ہاتھ میں ہاتھ لگاؤ، یہی پیر تھوڑی سی باتیں سمجھنے کی ہے، میری غور دھیان کرو. ادھر دیکھو، یہ پیر صاحب پیر نہیں ہو سکتا جس سے مل کے خوف خدا دور ہو جائے. پیر تو وہ ہے جس سے مل کے دل میں خوف خدا بیٹھ جائے، جو کبھی ڈرت جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں کون ہے زمانے کا سب سے بڑا پیر ہے؟ آمنہ کا لال، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کا سب سے بڑا مرید ہے ابو بکر صدیق. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ میاں، زندہ آباد زندہ آباد، واہ واہ واہ. ابو بکر صدیق ایسے جنتی ہیں جن کے جنت میں کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کون ابو بکر؟ حضور نے فرمایا سب کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا. جو اپنے سارے کپڑے سب کچھ دے کے اور اپنے کرتے میں ببول کے بٹن لگا کے اللہ کی راہ میں سب حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے یا رسول اللہ، اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول. بس حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے سبز سنابل شریف میں لکھا کہ رات کے وقت میں حضور ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے. کہا ابو بکر، تو ابو بکر نے روٹی بھی تیار رکھی تھی، ادھر پورا سامان بھی بنا تھا، اونٹنی بھی تیار تھی. سرکار نے فرمایا ابو بکر، میں نے تو آپ سے کبھی نہیں بتایا کہ کل نہیں بتایا، میں نے آپ کو تو نہیں بتایا آج رات میں کرنی ہے ہجرت؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے حضور کئی سال پہلے ارشاد فرمایا تھا آپ نے کہ رات کے وقت میں ہجرت کریں گے. اس دن سے میں کبھی سویا نہیں حضور، رات کو یہیں دروازے کے باہر کھانا تیار کر کے کھڑا رہتا ہوں کئی سالوں سے. کیا پتہ کون سے دن میرے سرکار آئیں تو زحمت نہ ہو میرے حضور کو، میرے نبی کو زحمت نہ ہو. کون ابو بکر ہجرت کی شب کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے. حضور نے فرمایا میرے ابو بکر تم کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے، اس کا کیا راز ہے؟ عرض کی حضور جب دل گھبراتا ہے کہ دشمن آگے سے میرے حضور پہ حملہ نہ کرے تو غلام آگے آ جاتا ہے کہ پہلے میرے سینے میں بار ہونا چاہیے، پھر لگتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ کرے تو غلام پھر پیچھے چلا جاتا ہے. اے اللہ کے رسول بس یہی بات ہے، حضور چل رہے پنجوں کے بل. ابو بکر صدیق نے دیکھا حضور کی انگلیوں میں خون نکل لگتا ہے. عرض کی میرے آقا آپ اب میرے اوپر سوار ہو جائیں. اکیرے جسم کے انسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق. غار ثور پر جو لوگ چڑھے ہیں اللہ کا شکر ہے میں 8 سے یا 9 بار چڑھا ہوں اس غار ثور پر، جتنی بار بھی جاتا ہوں 5000 فٹ کی چڑھائی ہے، یعنی 5 کلومیٹر ایسے چڑھائی ہے. دیکھتے ہی آدمی چکرانے لگتا ہے، جاتا نہیں اوپر. مگر آپ کو بتاؤں 20-25 بار بیٹھتے اکیلے جانے والے جن کے ہاتھ میں کوئی وزن نہیں ہوتا. اللہ اکبر، جوان مگر ابو بکر صدیق ایک ہی بار میں وہ کون سی طاقت تھی جو ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں لے کر کے 5 کلومیٹر میرے نبی کو اوپر لے جا کے گئے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں ابو بکر لے کر کے گئے اور اندر جا کر کے غار کو صفا کیا پھر نبی گئے. اس کا صاف مطلب ہے جس دل میں ابو بکر نہیں جائے گا اس میں نبی بھی نہیں جائیں گے. پہلے ابو بکر صفائی کرے گا، پہلے ابو بکر صفائی کرے گا. یہ وہ ابو بکر ہے جس کے ہاتھ چوم کے سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ایسا کرو میری ساری زندگی کی نیکی لے لو اور وہ ہجرت والی نیکی مجھے دے دو جس میں تمہیں ثانی اثنین کہا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اور جب خوف خدا طاری ہوتا ہے تو کہتے ہیں کاش ابو بکر کی ماں اسے نہ جنتی، یعنی میں نہ جنا جاتا پیدا نہ ہوتا. جب قبر کی بات سوچتے ہیں، حشر کی بات سوچتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں مالک کاش ابو بکر کو تو انسان نہ بناتا، کسی مومن صالح کے
پہلو کا بال بنا دیتا. اے اللہ کاش ابو بکر کسی مومن، یہ ابو بکر انتقال ہونے والا ہے. سیدہ امی عائشہ سے کہا دیکھو عائشہ، سیدہ صدیقہ سے کہا عائشہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو انہی کپڑوں میں مجھے دفن کرنا. عرض کی ابا کفن؟ کہا نہیں نہیں، کفن نیا ہوتا ہے اور نئے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے یہی پرانا کفن، یہی پرانا کفن. کہاں گئے وہ لوگ؟ آج دیکھتے نہیں. قوالی ہوئی تو تھاپ لگا، پیر صاحب ناچے، مگر اذان ہوئی پیر صاحب کو توفیق نہیں ہوئی، نہ مریدوں کو ہوئی. کیسے ڈرامے آج کل سنیت کے نام پہ چل رہے ہیں، دیکھتے نہیں آپ لوگ؟ یہ کیسے اس کو کہتے ہیں، یہ پیری مریدی تو یہ ہے کہ ابو بکر مکے کا بہت کامیاب تاجر ہے، مگر ایک دن کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینے کی گلی میں. حضرت عمر گئے، کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں امیر المومنین یا کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے میرے گھر میں 5 دن سے کچھ پکا نہیں ہے، بچوں کی بھوک کی وجہ سے. ہاں ابو بکر کہاں چا گیا سارا مال؟ کہ آج کل اس کے مرید ہوتے ہیں لوگ جو جس کے مرید زیادہ مالدار ہو جائیں تو پھر حضور کے تو مرید، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مال سب لٹا چکے، وہ تو جب گئے تو کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کل قیامت کے دن یہ پیر، یہ مشائخ، یہ وہ مولوی جنہوں نے لوگوں کو جنتیں بانٹی ہیں اور دور کر دیا خدا سے، اس کے رسول سے، یہ کیا جواب دیں گے؟ میں خراب پیروں کی برائی کر رہا ہوں، کسی اچھے پیر کو اگر برا لگ جائے تو یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب ہو جائے گا. میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ذاتی، بس یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، پیر یہ نہیں ہے. پیر تو زمانے نے دیکھا تھا. یہ کوئی پیر ہے جس کی گاڑی کے پیچھے، کب بھولے لوگ، کب سمجھیں گے یہ بھولے لوگ گاڑی کے پیچھے پیر کی بھاگ رہے ہیں، اور پیر کی برابر میں آیا آدمی، اور آنے کے بعد وہ پانی پڑوانے کے لیے دور سے آیا. اندر حضرت ہے کہ اندر حضرت کے پاس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باہر رہو. غریب باہر بیٹھا ہے، پانی پڑوانا ہے بیمار کے لیے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر آیا، بغیر کسی روک ٹوک کے اندر گیا، پیر کے ساتھ زانو سے زانو ملا کے ناشتہ کر کے منہ کو صفا کرتے ہوئے باہر نکلا. غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ یہ تو پیر ہو کر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا میری غربت کی وجہ سے. یہ پیر نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں. اقبال کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اور ورثے میں انہیں آیا ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. یہ پیر نہیں ہے. پیر کون ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں پیر کے بارے میں. ایک پیر بمبئی میں آرام کر رہے ہیں، رات کے وقت میں کوئی آدمی آیا، مجھے حضرت سے ملاقات کرنی ہے. دربان نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں، 2 بج رہے رات کے، صبح آنا. وہ چلا گیا اور صبح کو پیر صاحب نے اپنا بستر باندھا، بزرگ ہے، کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اس کے نے جس کے گھر ٹھہرے تھے کہا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تیرے ان درباریوں نے رات ایک آدمی سے مجھے ملنے نہیں دیا. کہا حضور آپ کی نیند خراب ہو جاتی، آپ کے آرام میں خلل پیدا ہو جاتی، اس وجہ سے ہمارے غلاموں سے میں نے منع کر دیا تھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میری نیند کے بارے میں سوچا، مگر حضور کا امتی کتنا مجبور ہوگا جو رات کے 2 بجے تک یہاں کھڑا تھا. بتا وہ کتنا پریشان ہوگا. اگر کل قیامت کے دن مجھ سے حضور نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں تیرے یہاں نہیں رکوں گا. سن، یہ احمد رضا کا بیٹا یہ دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اس شخصیت کا نام ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم تھا. ان کے چہرے کو دیکھ کے ہزاروں نے کلمہ پڑھا. دنیا یہی کہتی تھی جب بریلی کے اس قلندر کا یہ حال ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا حال کیا ہو؟ نعرے تکبیر! سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا زور سے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرات، جشن محفل میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ آباد زندہ آباد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھے آرام سے. اے بیٹا، اے کیپ بیٹھ جو جلدی. اے بیٹے، کوئی بات نہیں، تربیت کا خبر ہو رہی ہے، بیٹھو آپ آرام سے.
پالن کس نے کیا ہے بچوں کا، ایسے جب وہ کچھ کریں تو سمجھ لیا کریں ماں باپ نے ان پر دھیان نہیں دیا، تبھی تو یہ کسی پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ پیر کون ہے؟ پیر وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ پیر ہیں میرے نبی، پوری کائنات کے سب سے بڑا ہادی رہنما میرے آقا ہیں، اور پوری کائنات کے سب سے بڑے مرید ابو بکر صدیق ہیں۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی سماعت کی آپ نے، ان کا خوف خدا دیکھا، کیسے کانپتے تھے، کیسے ڈرتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر کو صدیق میرے نبی نے کہا، زور سے تو بولو، زور سے تو بولو، اوئے ہے یار، اس کی سخاوت اللہ کو پسند، اس کا خرچہ کرنا اللہ کو پسند۔ کوئی عام انسان ہے یار، ذرا توجہ تو کرے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ فرمایا میرا اللہ میری عمر پہ فخر فرماتا ہے، عرفات کے میدان میں میرا اللہ میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جدھر سے شیطان، جدھر سے عمر جائے ادھر شیطان نہیں آتا، یعنی جدھر عمر ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ عمر کون؟ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ تو جسے جو پیر کا مرید ہونے خود آئے اس کو کہتے ہیں مرید، اور جس کے لیے پیر مرید کرنا چاہے وہ ہوتا ہے پیر کی مراد۔ اور صحابہ ہیں وہ نبی کے مرید ہیں، اور عمر وہ ہے جسے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم کی بات آئے گی تو میرے نبی کا مصلی گواہی دے گا، میرے نبی کی مسجد گواہی دے گی کہ عمر نے یہی پر شہادت پائی تھی۔ عمر فاروق اعظم کون؟ عمر، اللہ اکبر ذرا، عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا گیا، آپ کی یہ آنکھ پھٹ گئی، اور آپ نے جب دودھ پیا تو باہر کو نکل گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے، مدینے کے لوگ کھڑے، آخری وقت ہے سیدنا عمر کا، آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے عمر کا، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدنا عمر فاروق اعظم کا۔ جب آپ کے پیٹ میں وہ مارا گیا چاقو تو جب آپ نے دودھ پیا، دودھ باہر نکلا، سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ میرے بیٹے عبداللہ سر میرا زمین پہ رکھ دے۔ حضرت عبداللہ نے سر جب زمین پہ رکھا تو مدینے والے رونے لگے، چونکہ حضرت عمر نے اپنی ناک رگڑی تھی زمین پر، اور کیا عرض کرتے تھے مالک، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر یہ موت کے وقت میں عمر کو تو نے معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ سیدنا عمر کی یہ بات سن کے حضرت علی آگے بڑھے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے اے عمر امیر المومنین نہ روئیے، میں نے نبی سے سنا ہے آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا بنا ہوا ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بولے آپ گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا، میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا کہ عمر تو نے حضور کی بات، تو نے ابو بکر کے بعد حق ادا کر دیا اسلام کا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ میں کہتا ہوں آپ کو ڈر کیوں نہیں ہے موت کے وقت کا؟ مجھ کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، مجھ کو کس نے بتا دیا؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ جو نوجوان لڑکے ہمارے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ یہ سمجھتے ان کے موبائل کی اسکرین بھی ان کی ہے، ان کا ہاتھ بھی ان کا ہے، آنکھیں بھی ان کی ہیں، ڈاٹا بھی ان کا ہے، موبائل بھی ان کا ہے، کمرہ بھی ان کا ہے، لاک بھی ان کا ہے، مگر نہیں نہیں نہیں، مدینے والے کی آواز آ رہی ہے تیری آنکھیں بھی اللہ کی امانت ہے، تیرے ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے، تیری تنہائی بھی اللہ کی امانت ہے، تیرا دیکھنا بھی اللہ کی امانت ہے۔ او میرے بھائی سن، تیری آنکھیں اتنا تیرے خلاف بولیں گی قیامت کے دن، اگر انہوں نے کہہ دیا مالک کہ تو نے ہمیں دیا تو تھا کہ یہ تیرا دیدار کرے،
مگر اس نے تو گندگی دکھوائی، گندی تصویریں دکھوائیں، بری چیزیں دکھوائیں۔ اس وقت میں میرے بھائی، میرے دوست، میرے نوجوان، اس وقت میں کیا کرے گا کہ جب تیری تنہائیاں تجھے بربادی کی طرف لے کر کے جائیں گی؟ بول، یہ تجھے لگتا نہیں، کبھی ڈر نہیں لگتا اس بات سے موت کتنی خطرناک ہے؟ کبھی تو نے سوچا نہیں؟ ابھی یہ لڑکے جو مرے ہیں کس حال میں مرے ہوں گے؟ وہ گجرات، وہ یہاں پہ راجستھان میں 120 کی رفتار پہ گاڑی میں ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اندر لڑکیاں ناچ رہی ہیں اس کے موبائل، اس کی گاڑی کی اسکرین میں، اور اس میں دیکھتے دیکھتے گاڑی چلانے والا بھی اسی دیکھ رہا ہے، اور اچانک گاڑی ڈسبیلنس ہو گئی۔ 4 لائن روڈ تھا، 120 کی سپیڈ، ایسی ٹھکی جا کے مر گئے۔ اب ماں انتظار کر رہی تھی میرا بیٹا آئے گا، مگر بیٹا نہیں آیا۔ اب میرا باپ انتظار کر رہا ہے میرا بیٹا آئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پولیس لے کے چلے گئی ہے، پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر لاشیں پڑی ہیں۔ اب کب آئے گا میرا بیٹا؟ کس دنیا سے دل لگایا ہے؟ کس سے دل لگا کے اللہ کو بھولے ہو؟ کیا تم کو لگتا نہیں تمہاری میری طرح کتنے گھمنڈیوں کے گھمنڈ موت نے چکنا چور کر دیے؟ جاؤ، جو ذرا سی ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ان کے جنازے پڑے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر، اور وہ کہہ رہا ہے ہمارا بہنیں بھی تھک گئیں، ماں بھی تک گئی۔ کب تک روئے کوئی؟ کسی کو کب تک روئے گا؟ آج دوپہر سے شام ہو گئی، رات ہو گئی، کوئی کب تک روئے گا؟ سب خاموش ہیں، لاش آئے جلدی سے۔ اے ہے یہ دنیا، یہ کتنی فریبی ہے! کبھی تم نے دیکھا نہیں؟ اور کتنے جنازے اٹھیں گے تو جو آپ کہو گے اللہ مجھے معاف کر دے، کتنے اور میتیں اٹھیں گی تو جو آپ کہو گے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھو تو اب وہ جو رات کو بند کر کے جا رہے ہیں ڈاکٹر، کہا ڈاکٹر صاحب رکیے ہمارے کا، کہا نہیں ہمارا کام پورا ہو گیا، اب یہ پوری رات یہ یہیں پہ رہیں گی، لاشیں جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ یہی کھلے میدان میں ایسی رہیں گی۔ صبح کو ڈاکٹر صاحب آئیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر کیا، وہ پہلے تو وہ چھینی سے ایسے کاٹتے تھے اس کو پورے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک حضرت کا انتقال ہوا تو وہ ایکسیڈنٹ سے، تو کہتے میں باہر بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا باہر اندر جو کاٹ رہے تھے باہر تک آواز آ رہی تھی۔ اب وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اب ان کے پاس گلنڈر ہے، گلنڈر اس سے لکڑی کاٹتے ہیں، ایسے ڈالتے ہیں کر سے پورا چیرتا ہوا پورا جسم، اس کے بعد ان کو جو بھی آرگن نکالے ہوتے نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ لگاتے ہیں ایسے کر کے ٹانکے موٹے موٹے۔ میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے نا مرنے کے بعد، تو میں نے کتنوں کو غسل دے دیا۔ میں تمہیں نوجوانوں بتاؤں، میں نے 18 سال کے لڑکوں کو بھی غسل دیا ہے، 16-17 سال کے لڑکوں کو بھی غسل دیا ہے۔ موت کبھی عمر کے لحاظ سے نہیں آتی، موت کا تو ایک وقت ہے، ورنہ 2 سال کا بچہ نہیں مرتا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ نہیں مرتا۔ یہ کوئی موت جب آئے گی تو بتائے گی کسی کو نہیں۔ تم کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا، کہتا ہے نرمی، ذرا نرمی برت، آرام سے چل۔ بتاؤ جب ہاتھ پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب چرتا ہوگا انسان تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک تو بڑا ہی کریم ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، تو اپنے کرم سے مجھے ایسی موت دینا جس میں پوسٹ مارٹم نہ ہو میرے مالک۔ دن رات سفر میں رہتا ہوں مالک، بس اپنے کرم سے جہاں میں نے تجھ سے مانگی ہے وہی موت دے دینا، اسی دیار میں جا کر کے ختم ہو جائے یہ انسان۔ ڈر نہیں لگتا بالکل بھی۔ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون گئی ہے دلی میں، رات کو رو رہی ہے، سید زادی ہے، اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم ہیں، ہوں گے، ایک سجدے کا سین، دوسرا سخاوت کا سین۔ رات کے وقت میں عورت رو رہی ہے، بچہ اٹھا 6-7 سال کا، اماں کیوں روتی ہے؟ میرے بیٹے ابھی ہاتھ پہ انگلی چھپکلی چڑھ گئی، اس کو ہٹا دیا، پھر سوچا قبر میں جاؤں گی، اوپر سے تختے لگا کے جب نکلیں گے لوگ تو مجھے پھر قبر میں ناک میں منہ میں کیڑے آئیں گے، اس وقت کی وجہ سے ڈر رہی ہوں۔ اچھا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتاؤں، یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن قبر میں جائے گا۔ اس سے بھی حیرت کی بات نہیں ہے یہ کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ میرے اوپر پھر تختے لگا کے پھر سب جب پلٹیں گے تو نبی فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو میرے دوستو، میرے بیٹو، کہاں چلے میرے عزیزوں، میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی، ٹھہرو تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ کوئی نہیں رکتا۔ جیسے میں نے اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈال دی، میرے بچے بھی میری قبر پہ مٹی ڈالیں، اور نہیں ڈالنے والے ہوں گے
تو لوگ چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑواتے ہیں اور ایسے کر کے مٹی ڈالتے ہیں. مٹی ڈالنے کا مطلب بس ختم. جس کے لیے تو نے اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، ساری نافرمانیاں کی، اس نے تیرے اوپر مٹی ڈال دی. اور اس سے بڑی کیا تیرے لیے عبرت ہوگی میرے بھائی. یہ قبر تیری بھی ہے، میری بھی ہے. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. یہ کیا بات ہے آخر کہ فیس بک پہ 2 گھنٹے کوئی دل نہیں گھبراتا، مگر قرآن کا ایک سپارہ قرآن کے پڑھنے والوں سے نہیں پڑھا جا رہا. کیا بات ہے جو انسٹاگرام کی ریلوں میں دل لگتا ہے، اللہ کے قرآن میں دل نہیں لگتا ہے. کوئی بات تو ہے. اس بیماری کا کوئی نام بتائے گا؟ ہاں، مولا علی نے فرمایا اس بیماری کا نام یہ ہے کہ یعنی تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے. اب رب سے توبہ کیا کرو. عورت رو کے کہتی ہے لال میرے، تیری ماں موت سے ڈرتی ہے قبر میں جانے سے. بیٹا بولا اماں بڑی ہے آپ تو، میں تو چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا. ماں نے کہا سجدہ کر، اللہ تجھے بچائے گا. بیٹے نے سجدہ کیا، ماں کا دل بھی بھرایا. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے سے یا اللہ میرے بیٹے کو قبول کر لے. میں بیوہ عورت ہوں، میرا یتیم بچہ ہے، قبول کر لے. اے فضل کرنے والے، میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، کرم کر دے. ماں روئی، بچے کا اللہ نے دل بدلا. بچہ جوان ہو گیا، تہجد کا عادی بن گیا. ماں کا وصال ہوا، 750 سال ہو گئے. بیٹا بھی پردہ کر گیا. مگر دلی میں جا کر کے چیک کر کے آنا، بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں کے نشان ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے. اور میاں مگر جو رات کو روتی تھی، اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں اکیلی لیٹی ہے. اربوں خربوں کی سمپتی کی مالکن اکیلی ہے. اس کے یہاں روز لنگر ہوتا ہے. بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. اس کے بیٹے کی مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن محفل میلاد مصطفیٰ. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں گئیں وہ مائیں؟ ماشاء اللہ. رخصت ہو گئیں وہ نماز پڑھنے والیاں. وہ قرآن ریڈی میڈ دین چاہیے. اب ریڈی میڈ دین ہے یہ تعویذ. جی برا نہ ماننا. جی جی 10 نیکی ملیں گی، جتنے بھی پیچھے دیکھیں گے سب 10 نیکی ہیں، پیچھے دیکھیں گے اور دیکھ لو. توجہ ہے نہیں ہے؟ ہاں تو سنو، اللہ سلامت رکھے آپ کو. کہاں گئی وہ مائیں؟ ریڈی میڈ دین یہ ہے کہ ہمیں بنا بنایا دے دو. یعنی نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ قرآن پڑھنا پڑے، نہ کوئی تسبیح پڑھنی ہے، نہ کوئی اللہ کا ذکر کرنا ہے. بس کوئی ایسا دین دے دو بالکل ریڈی میڈ کر دے. اور وہ بھی بیٹھا ہے. عورت کہہ رہی میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. اس نے بالکل اتنے پیسے لگیں گے، انہوں نے لے، اور بالکل کر دوں گا. اس نے اس سے پیسے لے لیے. اس کو بھی خبر ہے کہ نہ میں کروں گا نہ ہوگا، کو میری والی خود میری مٹھی میں نہیں، تو اس کو کیا، اس نے اپنے لکھ کے بھیج دیا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں میری بات؟ بولو. اب وہ عورت سمجھ رہی ہے کہ میاں کی تعویذ سے مٹھی میں آ جائے گا، اور اس کو خبر نہیں ہے تعویذ کر کے اندر تو جائے. ذرا گھر میں بیٹھی ہے، اسے سب بتا دے گی. بتاؤ، میں آپ سب کو یہ بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں احسانے کے لیے بات نہیں کرتا. میری کچھ طبیعت تھوڑی خراب تھی، میں ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا تھوڑی تقریر میں آپ اپنی بہت زیادہ سیریس تقریر کرتے ہو، تھوڑی تبدیلی لاؤ، تھوڑا مزاج لاؤ. اس وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ، آدمی جب گھر میں آیا تو منہ بنا کے بیٹھ گئی اور کپڑے دکھائے نئے کسی غیر مرد کو جا کے شادیوں میں، اور جس نے کپڑے لا کے دکھائے اسے وہی میلے کپڑے، وہی بغیر دھلاوا منہ. تو میاں محبت تو کوئی اور کرے گا، وہ تھوڑی کرے گا تیرا آدمی. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، سخت ہے تھوڑا سا مگر صحیح بات ہے. پہلے کے زمانے میں
اچھے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی. دوسرے مردوں کے لیے اچھے گھروں کی عورتیں نہیں سجتی تھی. دیوانگی پیدا ہو گئی. ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے, یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. اور حضور تو جنگ جیت ہی جائیں گے, مگر یہ دعا اس وجہ سے ذکر کی جا رہی ہے کہ اس کا باپ بھی جنگ میں تھا. تو وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی یا اللہ ادھر جنگ میں لاشیں گر رہی ہیں میرا باپ بچ جائے, وہ یہی دعا کر رہی ہے اللہ میرا باپ میرے نبی جنگ جیت جائیں. باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے, بیٹا بھائی اور ابا. اب سنو, کسی عورت نے آ کے کہا سن حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اب باپ کی موت کی خبر سننا اللہ کوئی عام بات نہیں. اللہ صاحب کے والدین کو لمبی عمر عطا کرے. 25 سال پہلے میں نے اپنے ابو کی موت کی خبر سنی. زخم آج بھی ویسے ہی تازہ ہے, کچھ نہیں بدلا میرے دل میں. آج بھی جب ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے تو میرا زخم پھر سے درد کرنے لگتا ہے, پھر وہ یاد آنے لگتے ہیں. باپ باپ ہے. میری بہن جب اس نے سنا نا باپ, تو اس نے کوئی بوکھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا, اس نے کوئی چیخ نہیں ماری, بلکہ اس کے کچھ آنسو تھے. اور حضور نے فرمایا دل کا غم اللہ کی طرف سے, مطلب اگر آنسو آئے تو یہ اللہ کی جانب سے ہیں. زبان سے بولنا, اس پہ حضور نے فرمایا جو بیان کر کے روتی ہیں ان پہ لعنت ہے, لعنت ہے. ایسی عورتوں پہ بیان کرتی ہیں. اچھا اس سے مل کے روئی, اس سے مل کے روئی, وہاں وہ بے شرم بے غیرت اندر گھسے چلے جا رہے ہیں. کسی عورت کے دوپٹہ ہے کسی کے نہیں ہے, روتے میں کسی کو کوئی حال ہے, مگر وہ سب جاہل ایسی چلے جا رہے ہیں. ان جاہلوں کو تمیز ہی نہیں کہ تم ہوتے کون ہے کسی گھر میں گھسنے والے. کوئی مر گیا تو تمہارے لیے راستہ کیا جائز ہو گیا تمہارے لیے گھسنا. حضور نے فرمایا, اور یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے گھر میں تمہارے آ جائے اور تم اس کے کنکری پھینک کے مارو اس کی سزا میں, تو اس کی آنکھ بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں. اسے چلے آ رہے ہیں کوئی, ابے اس کے اگر موت ہوئی ہے شریعت ختم ہو گئی. تو اپنی طرف سے کہے عورتیں پردہ کر لیں ہم اندر آ رہے ہیں جی, تاکہ عورتوں کو پتہ لگے. یہ رونے کا کیا مطلب ہے میری بہنوں, رو کوئی مطلب نہیں, مگر بہتر بات تو یہ تھی کہ آنسوؤں کی قیمت سمجھتے. سب آنسوؤں کی بدلہ نہیں دیتے. آنسو اپنے بیچو گے نا آپ, کتنے قیمتی ہوتے ہیں آنسو, مگر کوئی ٹین کا پیپا بھی نہیں دے گا آپ کو آنسوؤں کے بدلے میں. مگر اللہ فرماتا ہے میں جنت کا سودا کرتا ہوں. جنت کا سودا کائے کے بدلے میں, بولو آنسوؤں کے بدلے میں. اب اگر میری بہن باپ کا جنازہ باہر پڑا تھا, اندر جاتی مسلح بچھا کے کہتی مالک میرا باپ انتقال کر گیا اسے بخش دینا میرے رب, دیکھ میرے مالک میں کسی کے ساتھ نہیں رو رہی ہوں, میں تیری بارگاہ میں سجدے میں رو. میرا ایمان کہتا ہے باپ قبر میں بعد میں جاتا, اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دیتا. سبحان اللہ. ایسے کرتی بھی تو, مگر جو بات کر رہا ہوں آخری بس سن لے, میں ختم کر رہا ہوں. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول. لبیک یا رسول اللہ. اصل میں ایسے اتنے اچھے علماء مجھے آج کئی مہینوں کے بعد ملے ہیں, جیسے یہ نیک لوگ. باقی تو بھائی میں علماء کا خادم ہوں, کچھ نہیں کہوں گا, ہے نا حضرت. بیچارے کچھ تو ایسے ہوتے بولتے کچھ نہیں, کچھ تو موبائل چلا رہے رہتے ہیں. یہ موبائل بھی بیماری ہے نا آج کا, آپ نے دیکھا یہ موبائل کو 5 گھنٹے سے زیادہ جو دیکھتا ہے یہ بیماری ہے. ہاں یہ صحیح بات بتا, آکسفورڈ نے کہا ہے بیماری ہے. ہاں یہ لیٹرین میں بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ, کھانا کھا رہے ہیں موبائل ہاتھ میں, سونے سے پہلے موبائل, اٹھنے کے بعد موبائل. میری بہنوں کو دیکھو, بچہ رویا تو موبائل, بچہ رویا تو کیا دیا. یہ علماء تشریف رکھتے, پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ جو بچے پاگل ہوتے پاگل پاگل, ان کے بارے میں جب ریسرچ ہوا تو ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے یہ جو بچے ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں, یہ بچے وہ ہیں جب پیٹ میں تھے 70% جن کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اب بیٹا پیٹ میں بچہ, اور اس نے جاہل نے ہاتھ اٹھایا, عورت کچھ کہہ رہی تھی, معاف کر دیتے, نکل جاتے باہر کو, تھوڑی دیر کا معاملہ ہوتا ہے. بعد میں حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے مارا توڑی نہ کرو, بعد میں تم اس سے بات کرنی ہے, نہ کرو ایسی بات. اب نہیں مان, عورت مار رہا, اب اسے مارا, اب جب بچہ پاگل ہوا اب
کہہ رہا ہے کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں, اپنے کیے کا کیا علاج ہے, تو نے مارا تھا. مطلب پریگننسی میں عورت جو بھی کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب جاتی ہے تو لمبا سا پرچہ لکھ کے دیتا ہے, دیکھو تم کو نیند پوری کرنی ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے, ورنہ بچے کی ذہنی جو صحت ہے اس پہ اثر پڑے گا, مینٹل ہیلتھ جو ہے اس پہ اثر پڑے گا, لہٰذا تمہیں یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, تم کو زیادہ آئرن کی چیزیں کھانی ہے, بچہ تندرست ہوگا جیسے سیب, تم کو زیادہ بادام کھانے اس میں آئرن ہے. اب ذرا غور کرے, اگر آپ تم کھاؤ گی امرود تو اس میں وٹامن ڈی ہے, اور اگر تم کھاؤ گی سنترا تو وٹامن سی ہے. اب مجھے سارے لوگ مل کے بتاؤ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے, اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن بچہ ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے عورتیں جب پیٹ میں ان کے بچہ ہو, جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. ماشاءاللہ بے شک. امام غزالی کہتے ہیں کعبے میں عورتوں کی اتنی دعا قبول نہیں ہوتی جتنی حالت حمل میں ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت یہ چاہتی ہے اس کا بچہ عاشق رسول بنے, تو جب وہ دودھ پلائے تو نبی پر درود بھی پڑھ دے, اللہ عاشق رسول بچہ بنا دے, وہ اس کو کرے. عورت سے اس نے کہا کہ تیرے باپ شہید ہو گئے, پھر کہا تیرے باپ کے ساتھ بھائی بھی شہید ہو گیا اور بیٹا بھی. اب 3 تھا نا, کتنے دکھ تھے؟ کانپ رہی تھی, کانپ. باپ کی طرف چلی, بھائی کی طرف چلی, دوپٹہ سنبھالا, ٹھیک سے پردہ کیا, نکلی. عورتیں دیکھ رہی ہیں, قیاس کر رہی ہیں, کیا پتا باپ کو دیکھے گی, بھائی کو دیکھے گی. کسی نے کہا نہیں, ماں ہے, بیٹا جوان شہید ہوا ہے, جوان بیٹے کو دیکھے گی. نہیں, کسی نے کہا بھائی کو دیکھے گی, کسی نے کہا نہیں, باپ سے پیار کرتی تھی. مگر جب وہ گئی سب کے قیاس غلط ثابت ہوئے. جب وہ گئی تو جدھر اونٹنی پر سرکار تھے نا ادھر گئی, اور جا کے نیچے کھڑی ہو گئی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. نبی نے پہچانا, فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرے ایک گھر سے تیرا باپ بھی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا اور تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. نظر اوپر اٹھائی, پھر نیچے گرا گئی, پھر عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. پھر وہ گئی نا مڑ کے, باپ کے جنازے کو دیکھنے, پردے میں تھی, بھائی کے بیٹے کے جنازے کو پردے میں تھی. کسی نے کہا باپ بھائی سب پردہ کر شہید ہو گئے, پردہ بھی سلامت ہے. کہنے لگے میرا باپ دنیا سے گیا ہے, میرا پردہ بھی سلامت ہے, میرا پردہ زندہ ہے. میں کہتا ہوں اس طرح کی تمثیل تو نہیں ملتی. یہ جو شادیوں میں بغیر دوپٹوں کے پھرتی ہیں لڑکیاں, اپنے جسموں پہ ٹائٹ لباس پہنتی ہیں, ان کو کیا خبر. میں بتاؤں, میں سید ہوں مگر پھر بھی میں نے اس کی تمثیل دیکھی. ایک اگر اللہ کا فضل کرے کوئی مجھے بندہ وہاں سے لا کر کے ایک جوتا لا دے اس لڑکی کا جس نے بیان دیا, تو میں اس جوتے اپنے سینے پہ رکھنے کی وصیت کروں گا. مرنے کے بعد کفن پہنانے کے بعد میرے سینے پہ رکھ کے مجھے دفن کر دینا, تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. وہ جو فلسطین کی بچیاں ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے, 15,000 بچے تو ایسے شہید ہوئے 10 سال سے کم عمر کے, ان کے گھر اجڑ گئے. مگر بیان بتاؤں ان کا کیا ہے, ایک بریڈ کو 2 لوگ کھا رہے ہیں. مگر بیان یہ دے کے گئی ہیں وہ مخدومہ کائنات کی کنیزیں, وہ یہ کہہ کے گئی ہیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کوئی برقع تو رات کو نہیں سوتا, برقع تو سارے اتار دیتے ہیں. کہ اس وجہ سے جب رات کو سوتے ہیں تو صبح کو, جب رات کو بم گرتے ہیں صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں, تو ہم یہ سوچ کے رات کو سو جاتے ہیں کہ جب بم گرے صبح کو لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے نبی زادی, اے خاتون جنت, دیکھیے ہمارے گھر اجڑ گئے مگر ہم قرآن پڑھ کے آئے ہیں, پردہ کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. کاش میں اپنی بہنوں کو بتاتا زندگی مختصر ہے, میں اپنے بھائیوں کو بتاتا, آپ سب کو بتاتا زندگی بڑی مختصر ہے. میرے بھائیوں اپنے رب سے توبہ کر لو, اس سے کہو مالک تو ہم کو معاف کر دے. کل قیامت کے دن جواب دیں گی میری بیٹیاں. حضرات چونکہ وقت کافی ہو گیا, 1 بجنے والا ہے, اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھو تمہارے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں بھی رکھی ہیں, تمہارے لیے نمازیں الگ کی ہیں. تم ٹائٹ لباس نہ پہنو, ٹائٹ لباس نہ پہنو.
بس آخری بات اور کر لوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں 6 مہینے ہوئے ہیں، 6.5 مہینے، 7 مہینے. 1 مارچ کو میری امی کا انتقال ہوا تھا. میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھ دیا جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہیں تو ان کی قدر کر لینا. اگر یہ کل مر گئے تو پھر رو گیا، جی افسوس کے علاوہ کچھ. نہیں. اگر ماں باپ گھر میں بیٹھے ہو نا تو بالکل غریب کا گھر بھی محل سے اچھا لگتا ہے، بے شک بے شک بے شک. اور امیر کے گھر میں بھی جانے کو دل نہیں کرتا. سارے کمرے اچھے ہوتے ہیں، چیک کر لینا گھر جا کے. کتنے ہی اچھے کمرے بناؤ مگر جس میں ماں کا پلنگ پڑا ہو نا، ماشاء اس کمرے کو دیکھو تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. ماں کی قدموں کی برکت سے وہ مثل جنت ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ماں ہے. اللہ. بے شک بے شک. ماں کتنی برکت کی چیز ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، میں سب کو ماشاءاللہ جانتا نہیں، مگر اگر آپ یہ میرے بارے میں یہ کہو کہ یہ شباہت حسین جو تقریر کرنے آیا تھا عاشق رسول نہیں ہے، تو کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا آپ کو ناظم صاحب، شاعر صاحب. مگر آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس ہستی کے بارے میں شک کر لیا تو آپ کے ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا. اس کا نام ہے سیدنا اویس قرنی. حضور نے فرمایا وہ میرا عاشق ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اور حضور کو کبھی انہوں نے دیکھا؟ جلدی بولو دیکھا؟ حضور کو کبھی دیکھا؟ سرکار کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے، مگر وہ پوچھتے ہیں جب کوئی مدینے سے آتا ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا مدینہ کیسا ہے، حضور کا دالان کیسا ہے، گنبد شریف کیسا ہے، میناریں حضور کی کیسی ہیں. وہ معلوم ہے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں جب کوئی مدینے سے آتا ہے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، حضور کے لب کیسے ہیں. اللہ اکبر. حضور چلتے ہیں، او یار ماں نے دیکھا میرا بیٹا بڑا ہی پیار کرتا ہے، احساس کیا. ماں کو تھا فالج، پیرالائسس تھا، ماں کو اٹھا نہیں جاتا تھا، ایک دھڑ بیکار تھا، تو ان کی خدمت کرتے تھے، دن میں بکری چراتے تھے، وقت نہیں ملتا تھا حضور کے پاس جانے کا. ماں نے ایک دن کہا کیا بہت محبت کرتا ہے؟ بولے کچھ نہیں. محبت خاموش کر دیتی ہے بولنے والوں کو. بولنے والے محبت نہیں کرتے، محبت خاموش کر دیتی ہے. خاموش ہو گئے. ماں نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو گرم گرم آنسوؤں سے پورا چہرہ بھر گیا، کانپنے لگے. ماں نے کہا میرے لال جا چلا دیکھا. کہا نہیں جاؤں گا ماں. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ میرے ساتھ جہاد پہ نہ جائے ان کی خدمت کرے، میرے نبی کا فرمان، میں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا میرے لال تیری محبت دیکھ کے میں صبر کر لوں گی، 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، جا چلا جا، جا چلا جا، میں تجھے حکم دیتی ہوں. جب یہ کہا تو ماں کے سامنے اٹھ گئے اور نکل گئے مدینے کی طرف. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جب ہندوستان سے فلائٹ آ جاتی ہے، جدہ اتری، کعبے کا طواف کیا، مگر ایک ہی بات ذہن میں ہوتی ہے، گنبد خضرا کیسا ہوگا، حضور کا روزہ کیسا ہوگا. مگر وہ تو حضور کو دیکھنے جا رہا تھا، اس کا عاشق کا کیا کوئی مثال دے سکتا ہے. مدینے کی طرف چل دیے. داتا لاہوری کہتے ہیں پہنچ گئے مدینے، جا کے حضور کے دروازے پہ عرض کرتے ہیں حضور ہیں؟ کہ نہیں حضور تو نہیں ہے. کب تشریف لائیں گے؟ آپ کون؟ کہ میں چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں اور میری ماں بیمار ہے، حضور سے ملنے آیا ہوں. سرکار ہے؟ آواز دینی صبح آئیں گے، ٹھہر جاؤ، رات کو رک جاؤ، صبح آ جانا. اللہ اکبر. رونا لگے. اندر سے کسی کی حضرتوں کا جنازہ نکلا، کسی کا دم گھٹنے لگا، کوئی سسکیوں سے رویا. آواز دی کیوں روتا ہے مسافر؟ کہ میری ماں بیمار ہے، میں رک نہیں سکتا ہوں. حضور آئے تو کہہ دینا اویس نام کا آدمی آیا تھا، بکری چرانے والا چرواہا تھا، سلام کہہ کے گیا ہے، سلام کہہ کے گیا ہے. مدینے سے واپس جا رہے ہیں. یار 8 دن مدینے رہ لے بندہ دل اس کا پھٹتا ہے. میرا امام کہتا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ دیکھو، دولت اکٹھی نہ کرو، یہیں رہ جائیں گی. حج فرض ہو گیا کر لو. حضور فرماتے ہیں میرے اگر امتی پہ حج فرض ہو جائے اس میں تاخیر کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. مدینہ دیکھ لو میرے بھائیو. اس دولت کو موبائل نہ بدلو، مدینہ دیکھو. چلو مدینے والے کی بارگاہ میں، چلو حضور کی بارگاہ میں.
देखो मदीना, देखो मदीने वाले, मदीने से वापस आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर कुछ दिल ही जानता है। अम्मी आयशा हुजूर सुबह को आए, फरमाया आयशा कौन आया था, मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, बड़ी बड़ी रौनकें हैं, बड़ा नूर है मेरे दरवाजे पे बड़ा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह कोई उवैस नाम का आदमी आया था, माँ का फरमा बरदार था। हुजूर मैंने कहा रात को रुक जा, नहीं रुका। कहने लगा हुजूर से कह देना गुलाम आया था, माँ की वजह से जा रहा हूँ, हुजूर से मेरे लिए दुआ कराना। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरा मिंबर लगाओ सहाबा। हुजूर मिंबर पे गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ सहाबा मेरा एक आशिक है। सबके दिल धड़कने लगे, किससे हुजूर अपनी जबान से आशिक कहेंगे, कौन है वो खुशनसीब। फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस है, माँ का कदरदान है, रात आया था चला गया, मगर उसकी दुआएं इतनी कबूल होंगी थी अल्लाह की बारगाह में। अली तुम दुआ उससे कराना, है उमर तुम दुआ कराना। फरमाया क़यामत के दिन जब वो जन्नत को चलेगा ना, वो जन्नत को मेरा उवैस, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनकी तरफ इशारा कर। उवैस इशारा करेगा तो जहन्नमी जन्नती मेरे उम्मत के हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत और कदर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन से पीर की दुआएं कबूल होती हैं, कोई गारंटी नहीं, किसकी दुआ कोई। हुजूर फरमाते मगर माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, वो मरता तो उस दिन है जब उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है और कहता है तूने मेरे साथ किया ही क्या है। कितने बापों को मैंने फूट फूट के रोते देखा है, क्या हुआ, बच्चे परेशान करते हैं, नहीं अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, रोते क्यों हो। कहने लगे हमारी घर में अब कोई चलती नहीं, कुछ कहते हैं तो मेरे बच्चे मुझे डांट देते हैं। सैयद साहब ऐसी मौत से, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर समझता हूँ। बाप बैठा है उसकी कदर किया करो। एक बार चला जाए, एक आलिम के मैं साफा बांध रहा था इधर किशनगंज बिहार में, रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हो। कहने लगे मेरे बाप ने, मैं बराबर का हो गया फिर भी रक्षा चलाया, मेरे बेटे मैं चाहता हूँ कि तू बड़े होके जब आलिम बने तो मैं तुझे देखूं। तो क्या हुआ अब क्यों रोते हो। कहने लगे 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, मैं सोच रहा हूँ आज सब है मगर वो माली नहीं है जिसने इस पेड़ को इतना बड़ा सींच के बड़ा किया। अल्लाह अकबर। अफसोस तो दुनिया का ये है जिसके बाप हैं वो घर से निकाल रहा है, और दूसरा अफसोस ये है जिसके बाप नहीं है वो घर बनवा के रो रहा है काश मेरा बाप होता, काश। ये काश नहीं लगना चाहिए, कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं, रोना है तो बाप से जीते जी सीने से मिलकर रो लो, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो। अगर कामयाब होना है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, माँ बाप की खिदमत करो, इनकी दुआएं तुमको कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन सिखाओगे, कोई आलिम अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है। मेरी तकरीर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बस नौजवानों अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। एक औरत है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो तुझ पर नज़र रखे हुए हूँ, तू बड़ी हसीना है और मुझे एक रात में एक औरत चाहिए, मैं तो अय्याश इंसान हूँ, तू रात को आ जाना पैसे ले जा। उसने कहा नहीं नहीं मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। बच्चे जाके बोले, जब पहुंची अम्मा लाई कुछ, मेरी माँ कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। वापस गई, कहने लगी तुझे जो करना हो कर लेना, रात को आ जाऊंगी, अभी मेरे बच्चे बहुत परेशान है, तू खाने दे दे। खाना खिला के रात को आई, कमरा बंद था, दरवाजा लॉक था। ये इसके साथ बदकारी करने के लिए आगे बढ़ा। जब वो बिस्तर पे थी, जब इसके करीब गई ना तो उसकी आंखों में आंसू आए, वो कांप के रोने लगी, चेहरा उसका सुर्ख हो गया। इसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे। कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब, कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ सजदा करती हूँ तब अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं जिना करवाने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ मालिक मैं अपना जिस्म न बेचती, तू अल्लाहुल ग़ुयूब है, तुझको सब पता है मेरे दिल का हाल का कि मेरे बच्चे बीमार हैं, इस वजह से मैंने ये काम किया है, मुझे माफ कर देना। मेरे करीम अपनी बंदी को तू खुद इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी कोई जिना नहीं किया, कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मालिक माफ कर देना। ऐसी रोई, अल्लाह ऐसा कदरदान है, उसका दिल बदल दिया।
وہ ہٹ گیا, آنکھوں میں آنسو لا کے بولا تو اتنی پریشانی میں بھی اتنا ڈرتی ہے, جا میری آنکھیں کھول دی تو نے, جا چلی جا. اور پھر سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنی عزتوں کو لوٹا ہے, اگر میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں, تیرے جیسا کریم. رو کے سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا تو حضرت موسیٰ آئے. اس نے کہا آپ کون؟ کہا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے. کہنے لگے آپ غلط راستے پہ آ گئے, یہ کوئی کسی اور کا گھر. کہنے لگے نہیں, میں تیرے گھر آیا ہوں اور تیرے ہی دروازے پہ, تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا پوری بات بتا کے رونے لگا. رات کتنا رویا؟ کہ میں اتنا رویا تھا کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھلک کے میرے گال تک آئے تھے. تو موسیٰ بولے اللہ نے مجھ سے کہا ہے جا موسیٰ میرے بندے سے کہہ دینا اس کی رات والے آنسو جو تھے نا میں نے قبول کر لیے, اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی تو ٹھہرا, تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ بڑا ہی کریم ہے, اس کی رحمتیں آپ سب کو آواز دے رہی ہیں. آؤ آ کر کے توبہ کرو, جھک جاؤ, اپنے گناہوں پر توبہ کرو, ندامت کے آنسو گرایا کرو. یہی تمہاری زندگی ہے, یہی حضور کی محبت ہے کہ سارے گناہوں سے توبہ کر لو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں, ماشاءاللہ. نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, جو پوری داڑھی رکھائیں ادھر آ جائیں, باہر آ جائیں, نکل کے آ جائیں, آ جائیں. جن کے پوری داڑھی نہ ہو, چھوٹی ہو کٹی بھی ہو, ماشاءاللہ. آئیے باہر آ جاؤ. بیٹھ جاؤ. اب بیٹھو, تم بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ جاؤ. آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ بیٹے, آپ آ جاؤ. آئیے ماشاءاللہ. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. شادی سے پہلے اچھی لڑکی چاہیے نا. شادی اچھی لڑکی سے کرنا چاہتے ہو, خراب لڑکی سے بچنا چاہتے ہو, تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. ہائے ہائے ہائے. آ جاؤ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے آ جاؤ, آپ آگے آ جاؤ. ان کے ذرا ہاتھ ڈالو سب کے. آؤ آؤ آگے آؤ, آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. اے کھڑے رہنا, جانا نہیں, جب میں بھیجوں آپ کو تب جانا. اللہ برکت دے آپ کو. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 عاشق رسول اور ہیں جو امام حسین کی 10ویں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ بھی اتار دینا بھائی, ہے نا, یہ بھی اتار دو, یہ ابھی اتار دو, یہ حضور نے پسند نہیں کیا. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ادھر سے کوئی اور ہے؟ ایسے ہی ہم سب نکل کے چلے جائیں گے قبر میں, کوئی کسی کا ہوگا نہیں. داڑھی ایسی سنت ہے, گناہوں سے ٹوکتے ہیں لوگ, کہتے ہیں تو داڑھی رکھ کے گناہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بغیر داڑھی والے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور نوجوان آ رہے ہیں, ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں, اگر وہ ہمت بڑھا دیں گے نا نوجوانوں کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے. آؤ آؤ, آپ اچھے لوگ ہو. ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی, جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. آ جاؤ میرے بھائیو, آ جاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو خوشیاں دے. آ جاؤ, اللہ اکبر. آ جاؤ, آ جاؤ. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار, میری بلاج بچائے. کھڑے رہنا, میرے ساتھ پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو. میرے سرکار, ارے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جائیں. آپ کھڑے رہو, تھوڑا سمجھا کرو. آپ میں جو داڑھی رکھنے والا ہے وہ آگے آ سکتا ہے. میرے سرکار میری لاج بچائے, اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری لاج
رکھنا. ماشاء اللہ 23 لوگ ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج کل کچھ لوگ جلسوں کے خلاف بڑا لکھ رہے ہیں فیس بک وغیرہ پہ. جو خالی لوگ بیٹھے ہیں نا بے روزگار, ان کو کام کوئی نہیں, تو ایسے کرٹیسائز کہتے ہیں حضور کے جلسوں میں کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا بھائی یہ بتاؤ, پوچھنا چاہتا ہوں میں. جلسے میں حضور کا ذکر کل بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا ہے. بے شک بے شک. یہ کیا کم ہے آج کے زمانے میں رات میں نوجوان موبائل دیکھنے کے بجائے ایک رات حضور کے ذکر میں بیٹھ رہے ہیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب کوئی کہہ رہا ہے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں مجھے تو فائدہ ہے, اور کیا ہے بتا رہا ہوں. میں عرس رضوی میں بیٹھا نیچے زمین پہ پنی بچھا کے, بھیڑ بہت تھی, حالات کے عرس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. مجھے پیاس لگی تھی, ایک آدمی آیا وہ لے کے بوتل, بولے لیجیے پانی پیجیے. میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگے آپ نے فلاں شہر میں میری داڑھی رگوائی تھی, میں وہی داڑھی والا ہوں. تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ اس نے مجھے یہاں پہچان لیا, کل قیامت کی بھیڑ میں بھی کوئی نہ کوئی کہے گا یہاں کیوں کھڑے ہو, آپ آؤ نا میرے ساتھ. آپ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا میاں, زندہ باد. ماشاء اللہ ایسے اپنے لالچ میں کام کرو. ماشاء اللہ. یہ اپنا لالچ ہے بھئی آخرت کا, ماشاء کہ کیا پتا کون اللہ قبول کر لے یہ داڑھی والے. اور آج کے زمانے میں اگر کوئی داڑھی رکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کا بات بالکل صاف ہے کہ اس نے اپنے حضور کے اوپر اپنا سب کچھ سونپ دیا ہے. بے شک. ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی ان کا انشاءاللہ. ایک مٹھی حد شرع رکھائیں گے, اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما مالک. ان کو یہاں تک کھڑا ہونا ان کا کام ہے, ترغیب دلانا میرا کام ہے, اور استقامت اور توفیق دینا تیرا کام ہے. اپنے فضل سے نوجوانوں کے, ہمارے بھائیوں کے دل بدل دے. نمازی مرا بیٹھ جائیں. کم سے کم 100 بار روز درود پڑھا کرو, ہے نا. نعرے تکبیر. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات, محفل میلاد مصطفیٰ سرکار سید شباہت میاں صاحب کی بلا, سرزمین کررہی کا زندہ دل مسلمان, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا وعدہ کر لو موت سے پہلے نماز پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کی پھر بتا رہا ہوں سارے عمل بیکار ہو جائیں گے. ماں باپ سے کبھی زور سے زبان میں بات نہ کرنا, ہے نا. جو بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر زبان چلاتے ہیں, ماں کے اوپر خاص طور سے, ان کی زبانیں کھینچ لی جائیں گی گتھیوں سے, ان بدبختوں کی, بدتمیزوں کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو سلامت رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ انشاءاللہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سلامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے تو پھر دعا کے بعد جائیے. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز یت پہ لاکھوں سلام. شہر یار رم تاجدار حرم, شہر یار رم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت
ذات پہ لاکھوں سلام نوبہار عط پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکم یا رسول اللہ صلوات والسلام علیکم یا حبیب اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے اے بے پناہ طاقتوں والے پروردگار اے بخشنے والے رحیم اور کریم اپنے فضل سے ہماری ساری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے پوری ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ مدینہ شریف کی حاضریاں ہم سب کو بار بار قسمت میں مدینہ لکھ دے مدینے میں موت ایمان پر موت عطا فرما صحت والی زندگیاں عطا فرما تو شافی ہے ساری شفائیں تیرے پاس ہیں ہسپتال میں کوئی شفا نہیں یا اللہ اپنے فضل سے تیرے محبوب کی یہ محفل ہے آدھی رات گزر گئی مولا اس محفل کو اپنے محبوب کے صدقے سے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں اے رب ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے جن کے بدنوں میں بیماریاں ہیں سب کو شفا دے دے یا اللہ جن کے مستقبل میں ہونے والی بیماریاں ہماری بہنوں میں بیٹیوں میں جو بیمار ہیں ہماری بہنیں ان کو شفا عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے ہماری بہنوں میں سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما دے ہماری بیٹیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے جو بغیر نکاحوں کے غیب سے رشتوں کے انظام فرما دے یا اللہ اس محفل کو کرانے والے سننے والے سنانے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما جنہوں نے اس پروگرام اس صاحب مزار کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما دے یا اللہ ہمارے علماء اکرام علماء اہل سنت بالخصوص علماء ممبر کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کے کمال اور جمال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے سایوں کو دراز فرما ان کو سینوں کو کشادہ فرما دے ان کو سیدنا مولا کائنات مولا علی کے علم کا صدقہ عطا فرما ان کو سیدنا غوث العظم کے علم کا صدقہ عطا فرما مشائخ اہل سنت کی عمروں برکت عطا فرما علماء اہل سنت کی عمروں برکت عطا فرما جب تک دنیا میں رہیں دین پر رہیں اسلام پر رہیں مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہیں دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان کے لب پہ جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ